رات کا آخری پہر تھا۔ زائدان سے نکلنے کے بعد وہ شام کے وقت تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ رکے تھے اور پھر کسی پڑاؤ کے بغیر ان کا سفر جاری رہا تھا۔ وہ ابھی کرمان سے تقریباً 80 کلومیٹر دور تھے کہ ٹرک خراب ہو گیا اور انہیں نئی بند نامی قصبے میں رکنا پڑا۔ ڈرائیور تو رات گزارنے کے لیے قصبے کی سرائے میں چلا گیا اور جمشید ٹرک کے کیبن میں لیٹ گیا۔ پورا دن ٹرک کی مرمت پر لگ گیا۔ جب وہ نئی بند سے روانہ ہوئے تو سپہر کے 3 بج رہے تھے۔ 4:30 بجے کے لگ بھگ وہ کرمان پہنچ گئے۔ یہاں بھی کمیٹی کی سرگرمیاں زوروں پر تھیں، جگہ جگہ چیکنگ ہو رہی تھی۔ ٹرک ڈرائیور سے رخصت ہونے کے بعد جمشید منصوری نے ایک بار پھر اپنا حلیہ تبدیل کیا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد وہ ایک ٹویوٹا کار میں سوار کوہ پایا نامی قصبے کی طرف جا رہا تھا۔ کرمان سے 32 کلومیٹر دور دشت لوت کے کنارے کوہ پایا نامی اس قصبے کی آبادی 5000 نفوس سے زیادہ نہیں تھی۔ پختہ سڑک یہاں ختم ہو گئی تھی۔ اس سے آگے کچی سڑک تھی جو ریگستان کے کنارے کنارے ہوتی ہوئی دربند، عرب آباد اور ٹپس کی طرف چلی گئی تھی۔ جمشید منصوری قصبے کے قریب سے گزرتا ہوا کچی سڑک پر کئی میل آگے نکل گیا اور بالآخر ایک جگہ اس نے کار روک لی۔ اس کے چاروں طرف ویرانہ تھا۔ میلوں دور تک لق و دق صحرا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کچی سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی گزر جاتی تھی۔ اس وقت 6 بج رہے تھے۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا لیکن صحرا کی ریت ابھی تک تپ رہی تھی۔ وہ کار سے اتر کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ دائیں طرف ریت کے تپتے ہوئے ٹیلے تھے اور بائیں طرف کچھ فاصلے پر سرخ چٹانیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک چٹانوں کی دوسری طرف ایک گدھ کو فضا میں پرواز کرتے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ چند سیکنڈ بعد ایک اور گدھ نظر آیا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے دوبارہ سر اٹھا کر دیکھا تو گدھوں کی تعداد 3 ہو چکی تھی جو ایک دائرے کی صورت میں پرواز کر رہے تھے۔ جمشید منصوری کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ وہ پچھلے 3 دن سے سفر کر رہا تھا اور بری طرح تھک چکا تھا۔ اسے اپنا لباس بھی جسم پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے لباس کے اندر چھپے ہوئے پستول کو چھو کر محسوس کیا۔ اب اسے یہ پستول بھی ناگوار سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ اسے بیکار سمجھ کر پھینک نہیں سکتا تھا۔ اس نے ٹویوٹا ایک ٹیلے کی آڑ میں کھڑی کر دی جسے سڑک سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ ٹویوٹا اس نے کرمان سے کرائے پر حاصل کی تھی لیکن اب سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے منوج ہر سے ملاقات کے لیے اس ویرانے کے بجائے کسی اور جگہ کا انتخاب کیا ہوتا۔ وہ چند لمحے کار کے قریب کھڑا رہا اور پھر نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا چٹانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر اس کے پیروں کے نیچے سے پھسل کر نشیب میں لڑک رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا ہوا میں ایک ناگوار سی بو کا احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یہ بو گٹر یا گیس کی بو سے مشابہ تھی۔ راستے کے ایک تنگ سے موڑ پر وہ رک گیا۔ نشیب میں کھجور کے درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب چند کچے مکانوں کے کھنڈرات نظر آ رہے تھے۔ ان کے قریب ہی ایک کنواں تھا جو عرصہ پہلے خشک ہو چکا تھا اور اس کی منڈیر ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ غالباً خانہ بدوشوں کی کوئی بستی تھی جو عرصہ پہلے ویران ہو چکی تھی اور اب وہاں کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں تھا۔ منوچہر، جمشید منصوری نے کھنڈرات کی طرف رخ کر کے پکارا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ لگتا تھا جیسے اس پرسکوت ویرانے میں کسی روح کا نام و نشان تک نہ رہا ہو، لیکن نہیں، آسمان پر 3 نہیں 4 گدھ منڈلا رہے تھے۔ جمشید چند لمحے وہیں کھڑا کھنڈرات کو گھورتا رہا جن کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ سورج غروب ہونے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ فضا میں گیس یا گٹر جیسی ناگوار بو اب بھی موجود تھی اور یہ بو شمال کی طرف سے ہوا کے ساتھ آ رہی تھی۔ کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کے قریب والا مکان دوسرے مکانوں کی نسبتاً بڑا تھا۔ اس کی چھت اور شمال کی سمت والی دیوار گر چلی تھی۔ بڑی بڑی کچی اینٹیں آس پاس بکھری ہوئی تھیں۔ ان اینٹوں کو دیکھ کر جمشید کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ چھوٹی سی بستی غالباً صدیوں پہلے آباد ہوئی تھی۔ پھر کنویں کا پانی خشک ہو جانے کی وجہ سے خانہ بدوش ہجرت کر کے کہیں اور چلے گئے اور یہ بستی ویران ہو گئی۔ منوجہر، جمشید منصوری نے کھنڈرات کی طرف رخ کر کے ایک بار پھر پکارا لیکن اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور محتاط انداز میں قدم اٹھاتا ہوا نشیب میں کھنڈرات کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو احتیاط کا دامن کسی موقع پر بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے
اور پھر اس وقت تو وہ اپنے سائے سے بھی محتاج رہنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں تھی۔ چند ہفتے پہلے جب وہ پاسدارانہ انقلاب کے ایک گودام سے کروڑوں روپے مالیت کے ہیرے جواہرات اور نصف ٹن سونا لے کر فرار ہوا تھا، تو اس کے ایک ساتھی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اپنے ساتھی کی مخبری پر ہی وہ پکڑا گیا تھا۔ اب وہ دوبارہ پھر ایران کی حدود میں داخل ہو چکا تھا، جہاں کمیٹی نے اس کے سر کی باہری قیمت مقرر کر رکھی تھی اور قدم قدم پر اس کی تلاش ہو رہی تھی۔ گویا وہ شیروں کی کچھار میں گھس آیا تھا، لیکن وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ موت سے پنجہ آزمائی اس کی زندگی کا سب سے دلچسپ مشغلہ تھا۔ وہ اس عزم کے ساتھ ایران کی حدود میں داخل ہوا تھا کہ شاہ کے اس خفیہ خزانے کے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ ایران میں اس کے چند ایسے ساتھی اب بھی موجود تھے جو اس کے لیے جان بھی دے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ ہوا کے جھونکوں میں اب خنکی بڑھ گئی تھی۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا کھنڈرات میں پہنچ گیا۔ پہلا جھونپڑا خالی تھا۔ دوسرے جھونپڑے میں کسی جانور کا خستہ سا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ یہ ڈھانچہ غالباً کتے کا تھا۔ اس کے آس پاس مٹی کے چند ٹوٹے ہوئے برتن بکھرے ہوئے تھے۔ مکان کے صحن میں اسی طرح کی چند اور چیزیں بھی بکھری ہوئی تھیں جنہیں ریت نے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ مکان کے صحن سے نکل کر کھلی جگہ پر آ گیا۔ یہاں ریت پر کسی گاڑی کے ٹائروں کے نشان نظر آئے جو درختوں کے جھنڈ کے قریب بڑے جھونپڑے کی طرف رہنمائی کر رہے تھے۔ جمشید کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ منوچھر کی گاڑی کے ٹائروں کے نشان تھے۔ وہ اسی بڑے جھونپڑے کے قریب رک گیا۔ چند سیکنڈ تک کسی قسم کی آہٹ محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر محتاط انداز میں قدم اٹھاتا ہوا جھونپڑے کے اوپر سے گھوم کر دوسری طرف نکل گیا۔ اس طرف آتے ہی اسے منوچھر نظر آ گیا۔ منوچھر کھجور کے گرے ہوئے دو خشک تنوں کے درمیان پڑا ہوا تھا۔ وہ بالکل برہنہ تھا اور اس کے آس پاس بھی لباس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ جمشید منصوری تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر رک کر منوچھر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ اور پیر اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی رسی سے بندھے ہوئے تھے، جس کا دوسرا سرا درخت کے تنے سے بندھا ہوا تھا۔ آس پاس ریت پر قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ جمشید وہیں رک کر محتاط نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ درختوں کے جھنڈ کے دوسری طرف اسے منوچھر کی شیورلیٹ کار بھی نظر آ گئی۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا کار کے قریب پہنچ گیا اور کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر جھانکنے لگا۔ اس نے گردن گھما کر منوچھر کی برہنہ لاش کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی وہ بری طرح سے چونک گیا۔ اسے منوچھر کے سینے میں ہلکا سا زیر و بم محسوس ہوا۔ وہ مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا منوچھر کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے سینے کے زیر و بم سے جمشید کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ ابھی زندہ تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر جمشید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ منوچھر کو اس حالت تک پہنچانے والے ایک سے زیادہ تھے۔ وہ یقیناً اپنے کام میں ماہر تھے۔ منوچھر کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اسے دیکھ کر جمشید جیسا سفاک انسان بھی کانپ اٹھا تھا۔ منوچھر کی ناف کے نیچے بہت بڑا زخم تھا جس پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے بھی کاٹ دیے گئے تھے اور اس طرح اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، لیکن آنکھوں کے سکڑے ہوئے ڈھیلوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا جس سے سونے کا ایک دانت جھانکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جمشید منوچھر کے قریب جھک گیا۔ منوچھر، اس نے ہلکے سے پکارا۔ منوچھر کے سینے میں زیر و بم پیدا ہوا، جس سے جمشید کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا کہ وہ ابھی زندہ تھا۔ منوچھر، اس نے ایک بار پھر پکارا۔ منوچھر کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بڑی مشکل سے بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو آواز ہوا کی سرسراہٹ سے بھی مدھم تھی۔ میں جمشید ہوں، جمشید منصوری، جمشید نے کہا۔ تم نے بہت دیر کر دی۔ منوچھر کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ مجھے قتل کر دو جمشید۔ جمشید نے پتلون کی بیلٹ میں اڑسی ہوئی پانی کی بوتل نکال کر اس کا ڈھکنا کھولا اور بڑی احتیاط سے چند قطرے اس کے زخمی اور خشک ہونٹوں پر ٹپکائے۔ مجھے قتل کر دو پلیز۔ حوصلہ رکھو منوچھر، جمشید کہتے ہوئے کچھ اور جھک گیا۔ منوچھر کچھ کہہ رہا تھا لیکن آواز بہت مدھم تھی۔ کون تھے وہ لوگ؟ جمشید نے پوچھا۔ جمشید نے پانی کے چند مزید قطرے اس کے حلق میں ٹپکائے اور ایک بار پھر اس کا جائزہ لینے لگا۔
मनोहर के जिस्म पर 2-3 जगहों से खाल काट डाली गई थी। हाथों की उंगलियों के नाखून गायब थे। उंगलियों की पोरों पर नाखूनों के बजाय जमा हुआ खून नजर आ रहा था। उसके नाखून गालिबन प्यास से खींचे गए थे। दोनों पैरों के अंगूठे कटे हुए थे। गालिबन उसकी पुष्ट पर भी जख्म थे, लेकिन खून जम जाने की वजह से उसका जिस्म रेत से चिपका हुआ था और इसे हिलाए बगैर जख्मों का जायजा लेना मुमकिन नहीं था। कौन थे वो लोग मनोहर? बताओ, वो कौन थे? तलाती। मनोहर के होठों से मुर्दा सी आवाज निकली। वो खजाने का पता पूछ रहे थे। मनोहर की आवाज हलक में अटक रही थी। खजाना? जमशेद चौंक गया। तलाती उसका वो साथी था जिसने उससे गद्दारी की थी और पाकिस्तान पहुंचने के बाद मुखबरी करके उसे हीरे जवाहरात और निस्फ टन सोने समेत पकड़वा दिया था। तलाती अच्छी तरह जानता था कि वो हीरे जवाहरात और सोना अब हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में था, लेकिन वो मनोहर से किस खजाने का पता पूछ रहा था? अचानक उसके जहन में एक और ख्याल उभरा। क्या तलाती को किसी तरह ये राज मालूम हो गया था कि वो शाह का खुफिया खजाना हासिल करने के लिए यहाँ आया है? उसे ये राज किस तरह मालूम हुआ और कैसे पता चला कि मनोहर इन खंडरात में मौजूद है? मैं बड़ी अजियत में हूँ जमशेद, प्लीज मुझे कत्ल कर दो, इस अजियत से निजात दिला दो, मनोहर ने रुक रुक कर कहा। घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हें किरमान ले जा रहा हूँ। तुम नहीं नहीं प्लीज, मनोहर ने कराहते हुए उसकी बात काट दी। मुझे हिलाना मत, गोली मार दो और यहाँ से चले जाओ। वो लोग नहीं मनोहर, मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकता, पर प्लीज। मनोहर की आवाज दब गई और उसके साथ ही उसकी गर्दन ढलक गई। वो खत्म हो गया था और इसे जिंदगी की इस अजियत से निजात मिल गई थी। जमशेद मंसूरी चंद लम्हे मनोहर की लाश की तरफ देखता रहा, फिर उठकर शेवलेट के करीब आ गया। उसने कार की चाबी निकाली। अगर वो चाहता तो कार पर पेट्रोल छिड़ककर इसे आग लगा सकता था, लेकिन अंदेशा था कि धुआं देखकर नई बंद से कमेटी वाले तहकीक हाल के लिए यहाँ न पहुंच जाए। जमशेद कमेटी वालों से अच्छी तरह वाकिफ था। कोई वीराना भी उनकी निगाहों से पोशीदा नहीं था। अलबत्ता वो ये कर सकता था कि कार को नाकाबिले शनाख्त बना दे। उसने कार की दोनों लाइसेंस प्लेटें उतारकर वहां से काफी दूर रेत में दफन कर दी। इंजन के सीरियल नंबर के बारे में जाहिर है वो कुछ नहीं कर सकता था। कार की पिछली सीट पर 2 किताबें पड़ी हुई थीं। वो दोनों नॉवेल थे, जिनमें से एक का सफ़ा मुड़ा हुआ था। गालिबन मनोहर ने ये किताबें पढ़ते पढ़ते यहाँ निशान लगाकर छोड़ दिया था। उसके कोट की जेबों से तमाम चीज़ें और रकम निकालकर अपनी जेबों में रख ली और कोट वहीं डाल दिया। जमशेद ने एक बार फिर तनकीदी निगाहों से कार का जायजा लिया और वहां से हटकर चट्टान की तरफ चलने लगा। सूरज इस वक्त गुरूब हो चुका था। तंग से रास्ते पर चलता हुआ वो ऊपर पहुंच गया। उसने आखिरी मर्तबा पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में मनोहर की लाश नजर नहीं आ रही थी। वो मुड़कर आगे बढ़ने लगा। इसी लम्हा चांद चट्टान की चोटी से झांकता हुआ नजर आया। जमशेद अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि ठिठक कर रुक गया। टीले की आड़ में अपनी टोयोटा के करीब इसे एक और गाड़ी खड़ी नजर आ रही थी। वो वॉक्सवैगन थी। जमशेद मोहतात निगाहों से चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वॉक्सवैगन के अंदर या आसपास इसे कोई ज़ीरूह नजर नहीं आ रहा था। जमशेद अभी इस वॉक्सवैगन के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक 3 इंसानी साए चट्टान की आड़ से निकलकर उसके सामने आ गए। 2 मर्द थे और एक औरत। एक आदमी के हाथ में JP-12 ऑटोमेटिक राइफल थी और दूसरे के हाथ में रिवॉल्वर। औरत खाली हाथ थी। वो इसे जद में लिए हुए चंद कदम के फासले पर रुक गए। मध्यम चांदनी में जमशेद अब इन्हें साफ तौर पर देख सकता था। दोनों आदमियों में से एक भारी भरकम और तवील कद-ओ-कामत का मालिक था। उसके चेहरे पर बेपनाह करख्तगी थी। दूसरा कदरे पस्ता कामत और दुबला पतला था। उसी के हाथ में रिवॉल्वर था। जमशेद के अंदाजे के मुताबिक वो दोनों 30-35 साल के दरमियान रहे होंगे। उनकी साथी एक जवान लड़की थी। उसने पैंट शर्ट और जैकेट पहन रखी थी। उसकी उम्र 25 के लगभग रही होगी। वो बिलाशुबा हसीन लड़की थी जो अपने साथियों से चंद कदम दूर एक तरफ हटकर खड़ी थी। कौन हो तुम लोग? जमशेद बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए बोला। मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं ये रकम तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। हमें तुम्हारी रकम से कोई गरज नहीं है, लंबे कद वाले ने कहा। अपना रिवॉल्वर निकालकर एक तरफ फेंक दो। अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की
تو تمہارا جسم چھلنی کر دیا جائے گا۔ جمشید نے گہری نظروں سے ایک بار پھر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اگر وہ کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش بھی کرتا تو کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ لمبے قد والے کے پاس آٹومیٹک رائفل کی موجودگی میں اس کے 3.8 کے ریوالور کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ سے ہٹ کر چٹان کے قریب چلی گئی تھی۔ میں تمہیں صرف 10 سیکنڈ دے رہا ہوں، ریوالور سریا کی طرف اچھال دو۔ لمبے قد والے نے سب مشین گن کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ جمشید کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اپنی دھمکی پر عمل کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچائے گا۔ اس نے لمبے قد والے کے کرخت چہرے کی طرف دیکھا اور بڑی احتیاط سے پتلون کی بیلٹ میں اڑسا ہوا ریوالور نکال کر پہلے ہتھیلی پر رکھا اور پھر اسے لڑکی کی طرف اچھال دیا۔ لڑکی نے بڑی مہارت سے ریوالور کو ہوا ہی میں کیچ کر لیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچ گئی۔ عقل مند ہو، اب آگے چلو، اس طرف۔ لمبے قد والے نے نشیب کی طرف اشارہ کیا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ جمشید نے پوچھا۔ یہ بات تمہارے ساتھی کے قریب پہنچ کر ہی بتائیں گے، لمبے قد والے نے جواب دیا۔ اب تک ساری گفتگو وہی کرتا رہا تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی اور لڑکی جسے سریا کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا خاموش ہی رہے تھے۔ وہ نشیب کی طرف جانے والے تنگ سے راستے پر رک گئے۔ جمشید نے ایک بار پھر باری باری ان تینوں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اس سے صرف ریوالور لیا تھا، اس کی تلاشی نہیں لی تھی۔ جمشید کے پاس وہ خنجر اب بھی موجود تھا جو اس کے کوٹ کے نیچے بغل میں چھپا ہوا تھا۔ چلو نیچے اترو، اس مرتبہ چھوٹے قد والے نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ جمشید منصوری نے ایک بار پھر ان کی طرف دیکھا اور پھر مڑ کر تنگ سے راستے پر نیچے اترنے لگا۔ اس کے پیچھے لمبے قد والا تھا جس نے رائفل سنبھال رکھی تھی۔ اس کا پستہ قامت ساتھی دوسرے نمبر پر تھا اور سریا سب سے پیچھے تھی۔ اس تنگ سے راستے پر اترتے ہوئے جمشید نے بڑی احتیاط سے کوٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر بغل میں چھپا ہوا خنجر نکال لیا۔ وہ جیسے ہی مڑا، لمبے قد والے نے اپنی رائفل کی جھکی ہوئی نال اوپر اٹھا لی، لیکن اسے رائفل استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جمشید کے ہاتھ سے نکلا ہوا خنجر بڑی تیزی سے ہوا میں اڑتا ہوا اس کے حلق میں ترازو ہو گیا۔ وہ کھڑے کھڑے لہرا گیا، اس کے ساتھ ہی ٹریگر دب گیا اور رائفل سے نکلنے والی گولیاں چاند کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگیں۔ سریا کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ اس کا پستہ قامت ساتھی بدحواس سی نگاہوں سے اپنے گرتے ہوئے ساتھی کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتا، جمشید نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر چھلانگ لگا دی۔ جمشید کے سر کی زوردار ٹکر اس کے پیٹ میں لگی اور وہ کراہتا ہوا نیچے گر گیا، لیکن اس نے گرتے ہوئے جمشید کو بھی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ دونوں بڑی تیزی سے نشیب میں لڑکنے لگے۔ اسی دوران لمبے قد والا آدمی جسے جمشید نے خنجر کا نشانہ بنایا تھا تنگ سے راستے کے کنارے سے لڑکتا ہوا 20 فٹ نیچے جا گرا تھا۔ جمشید نے دوسرے آدمی کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ڈھلان پر لڑک رہے تھے۔ سریا اوپر کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے پاس اگرچہ جمشید والا ریوالور موجود تھا، لیکن اس کے حواس شاید مختل ہو چکے تھے اور غالباً اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال میں اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ وہ لڑکی جمشید کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، لیکن جمشید فی الحال اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ نیچے لڑکتے ہوئے پتھر بری طرح چبھ رہے تھے۔ جمشید کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا، اس کی آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی رقص کرنے لگیں۔ وہ اپنے حواس پر قابو رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ڈھلان کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر اچانک وہ کسی بڑے پتھر سے ٹکرا کر رک گیا۔ جمشید کو محسوس ہوا جیسے اس کے حواس رخصت ہو رہے ہوں۔ وہ چند لمحے بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اسے اپنے اوپر آسمان بڑی تیزی سے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دماغ میں سنسراہٹ ہو رہی تھی اور کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے لوٹ لگا کر اپنی جگہ سے ہٹنا چاہا تو اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ جس چیز سے اس کا ہاتھ ٹکرایا تھا وہ کوئی پتھر نہیں تھا۔ اس نے ٹٹول کر دیکھا، وہ اس کے حریف کا ریوالور تھا جسے اس نے گرفت میں لے لیا۔ ڈھلان پر اوپر سے ابھی تک چھوٹے چھوٹے پتھر گر رہے تھے۔ وہ گھٹنوں پر بوجھ ڈال کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے ایک بار پھر اپنے ارد گرد کی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سر کو زور زور سے جھٹکنے لگا۔ مزید چند سیکنڈ تک وہ اسی طرح پڑا رہا، پھر گھسٹتا ہوا آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھنے لگا۔ اسے داہنی ٹانگ میں خاصی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔
اس کے خیال میں ٹانگ کی ہڈی محفوظ تھی۔ یہ تکلیف پتھروں کے ٹکرانے سے ہوئی تھی۔ وہ گھسٹتا ہوا ایک بڑے پتھر کے قریب پہنچ گیا اور پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک تو وہ لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ جب حواس کسی قدر بحال ہوئے تو متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ چاند گہرے بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ سریا یا اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے سریا کسی کو پکار رہی ہو۔ یہ آواز اوپر سے آئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، لیکن تاریکی میں کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے چاروں طرف بڑے بڑے پتھر ٹیلوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس نے پہلی مرتبہ غور سے جائزہ لیا تو احساس ہوا کہ وہ اس پستہ قامت آدمی کے ساتھ گتھم گتھا لڑکتا ہوا چٹان کے دامن میں اس جگہ گرا تھا جہاں کسی زمانے میں دریا بہتا ہوگا، لیکن اب وہاں پتھروں کے سوا کچھ نہیں تھا۔